वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन और इफ्तिखार शिराजी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, जहां असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीचेस की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया से मिलने वाले एड पैकेज के हवाले से ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को इसके एवज़ सऊदी अरेबिया या यमन फ़ौजें भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद असद उमर साहब ने बात की IMF से नेगोशिएशंस जो चल रही हैं पैकेज के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इकनॉमिक सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इसके अलावा पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से इमदाद की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे चौधरी फवाद हुसैन की, जिन्होंने एक दफ़े फिर कहा है कि ब्यूरोक्रेसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो हुकूमत के अहकामात को नज़रअंदाज करे। ये बात उन्होंने IG इस्लामाबाद के ट्रांसफ़र के हवाले से की। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। आज उन्होंने PMLN की पार्लियामेंट्री पार्टी जो पार्लियामेंट हाउस में हुई उसमें हिस्सा लिया, और वहाँ ये फ़ैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान की APC में नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी की तरफ से एक 5 रुकनी वफ्द हिस्सा लेगा। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि PAC की चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ साहब को नहीं दी जाएगी, और उन्होंने इसके लिए फ़खर इमाम को नॉमिनेट है। अब देखना यह है कि PMLN इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। सऊदी अरेबिया के साथ जो गवर्नमेंट को एक रिलीफ मिली है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, ऐसी कोई शर्त नहीं है, नहीं है, कोई ट्रूप नहीं भेज रहे। मईशत को सहारे की जरूरत है। बेल आउट के बगैर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इस क्राइसिस से, इस बुरान से नहीं निकल सकती। अपने दोस्त ममालिक जो हैं उनके साथ बाहमी बातचीत कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके साथ चल रहे हैं। उसी तनाजुर के अंदर हमने ये फैसला किया कि हमें IMF को रुजू करना चाहिए। पिछले साल उससे 2 गुना ज्यादा 1200 अरब रुपए नोट छापे गए। हम बैठे हैं यहाँ पे, वो आए बोले चले गए। ये क्या तरीका है पार्लियामेंट का? इसको पार्लियामेंट तो नहीं कहते, कि डिबेटिंग एक सोसाइटी बन गई है। ये नहीं होगा। जी जाहिद साहब, आज फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत तसल्ली देने की कोशिश की अपोजिशन को, और साथ में असद उमर साहब ने भी जो नेगोशिएशंस चल रही हैं और जो एड पैकेज की ज़रूरत है और रिलीफ की ज़रूरत है उसके हवाले से भी बात की। और अपोजिशन तो खैर अभी उनका हमें रिएक्शन मालूम नहीं है, क्योंकि इनिशियली तो वो वॉकआउट करके चले गए क्योंकि असद उमर साहब हाउस में नहीं थे। फिर आपका क्या ख्याल है? कि देखिए, एक अच्छी बात है कि कम से कम ये जो सऊदी अरब के हवाले से जो एक पैकेज मिला था, और बावजूद इसके कि सऊदी अरब पहले भी पाकिस्तान की इमदाद करता रहा था मुख्तलिफ क्राइसिस के दौर में, लेकिन इस वक्त जो पैकेज मिला है उसकी कोई और मिसाल मिलती नहीं है। तो ये सवाल तो पैदा हुआ था, लोगों के जहनों में थे। न सिर्फ ये था कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके जहन में, बल्कि और लोगों के जहन में भी आ रहा था कि क्या इस पैकेज के पीछे कोई शराइत तो वाबस्ता नहीं है। और देखें, ये चीज़ होती है कि कम से कम जब इस किस्म के मुआहदात होते हैं या इस किस्म के जो आपके पास जो है पैकेजेस आते हैं, तो फिर आपको एक लिहाज से पार्लियामेंट के अंदर उसको साफ तरीके से बयान करना चाहिए। अच्छी बात है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बयान दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहेंगी, सवालिया निशानात रहेंगे। कि मसला ये है कि ये बात सही है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था और पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया था, किसी एक हुकूमत ने फ़ैसला नहीं किया था कि वो पाकिस्तान किसी तौर पे मिडल ईस्ट में जो भी खाना जंगी चल रही है किसी के बिहाफ में शिरकत नहीं करेगा, एक न्यूट्रल हैसियत रखेगी। और ख़ास तौर पे यमन में जो कि सऊदी अरेबिया की एक डिमांड भी थी कि हम फ़ौज भेजें, उससे इनकार किया था। लेकिन फिर यही बात आती है कि हमारे ताल्लुकात बहुत बिगड़ भी गए थे सऊदी अरेबिया से। अब क्या ऐसी बात हुई है कि अचानक जो है वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए? जी, क्योंकि अगर आपको याद हो, जो इन्होंने पहली ट्रिप लगाई थी सऊदी अरेबिया, तो उसके बाद शायद फवाद चौधरी साहब ने ही एक इंटरव्यू दिया था टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसी शराइत रखी हैं जो हम नहीं कबूल कर सकते। अब लगता है कि वो शराइत जो हैं वो मेज़ से गायब हो गई हैं, सोटू से। या तो ये है कि सऊदी अरेबिया की उनको शायद ज़रूरत ज़्यादा थी हमारी, जो कि एक थियरी है जो सामने आ रही है,
شیرازی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہے کہ اس دفعہ سعودی عربیہ کو ہماری زیادہ ضرورت تھی بیکاز انٹرنیشنل آئسولیشن ان کو لگ رہی تھی کہ ان کی کانفرنس کے حوالے سے ان کو فیس کرنی پڑی؟ ترجیحات آپ کی سوچ بدلتی رہتی، کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، اور اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز میں تبدیلیاں لاتے رہتے. تو ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتوں کے دوران سعودی عرب شاید یہ محسوس کر رہا ہو کہ جمال خشوگی کے قتل کو لے کے وہ آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں، پوری دنیا ان کو کنڈیم کر رہی ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پہ کانفرنس میں جا رہا ہے، ایک اچھا سگنل جائے گا، اس کے بدلے میں شاید انہوں نے کچھ ایسا کر دیا. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا عارفہ. پچھلی حکومت نون لیگ کی آپ کو یاد ہوگا کہ $1.5 ارب اس وقت بھی آئے تھے جی ہمارے اکاؤنٹس میں آئے تھے، اس وقت بھی مدد کی گئی تھی. پھر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو آپ کو اتنا اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ فلور آف دا ہاؤس آ کے ہمیں بتائیں، تو لوگ آئے اور ہائیسٹ فورم پہ جا کے گویا کہ ملک کا وزیر خارجہ اور ملک کا وزیر خزانہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی ہرگز بات نہیں ہے. اب میں اپوزیشن سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں یا پاکستان سے باہر کوئی فارن میڈیا ایسی چیزیں رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ وہاں پہ کمٹمنٹس دی ہیں اور وہ یہ کمٹمنٹس ہیں؟ تو میرے خیال میں نون لیگ اگر اعتراض کرے تو انہیں تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ماضی میں جب یمن کے معاملے پہ آپ سے بار بار پوچھا جاتا تھا آپ خاموشی اختیار کرتے تھے. اس کے بعد ایک انڈیا سے اہم شخص اٹھ کے آیا، مری میں آپ سے ملاقات کی، پورا میڈیا پیٹتا رہا کہ بتائیں یہ کون شخص ہے، کیا پیغام لے کے آیا ہے، آپ خاموش رہے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے. پھر شامت خورشید شاہ صاحب کا جو ریاکشن اس کے اوپر ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ آ کے بھاشن دے کے چلے گئے. بھائی آپ کا سوال تو یہی تھا کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، انہوں نے جواب تو دے دیا بس مطمئن ہو جائے. زاہد صاحب میں جو اسد عمر صاحب نے بات کی اس کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ کو ریلیف پیکیجز سعودی عربیہ سے مل گیا ہے، امید ہے کہ یو اے یا چائنا سے بھی کچھ مل جائے گا، تو آئی ایم ایف سے جب آپ نیگوشیٹ کرنے جائیں گے تو پاکستان ول بی ان اے بیٹر پوزیشن. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ اس کے ساتھ جو ایک خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر if پاکستان از ان اے پوزیشن ٹو اوائڈ دا ڈسپلن دیٹ آئی ایم ایف ول امپوز، تو اس سے جو ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے یا اس وقت جو پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جو ذرا تھوڑی سی اسپینڈنگ کو کنٹرول کریں، کہ شاید وہ ایفرٹ جو ہو بالکل نہیں ہوگا. ڈو یو تھنک کہ دیٹس اے پاسبلٹی؟ یہ بات ہے، ہماری ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم کئی دفعہ آئی ایم ایف میں بھی گئے ہیں، اس قسم کی کرائسس سے ہم گزرے ہیں بہت دفعہ، لیکن یہ شاید سنگین ترین آپ کا یہاں پہ جو ہے کرائسس، ایسا فائنینشیل کرائسس پہلے نہیں ہوا تھا. یو تھنک کہ یہ وہ جو 90s میں معین قریشی صاحب کے زمانے اس سے زیادہ سیریس ہے؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت حالات کوئی دوسرے تھے. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے $300 ملین کا جو فارن ایکسچینج چھوڑ کے گئے تھے وہ ہے. لیکن ابھی بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو اسپیس ملے. آپ آئی ایم ایف میں 12 دفعہ پہلے جا چکے ہیں اور اس کا پورا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے اوپر جو ہے جو پرسکرپشن دیتے ہیں، جو ریسٹرکچرنگ کی بات آتی ہے، اس کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کو پیسے واپس لینے بھی ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی، لیکن یہ کہ بہت سارے ایک لحاظ سے سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو کہ عام طور پہ حکومتوں کے لیے، خاص طور پہ الیکٹڈ گورنمنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن مشکل بھی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ مشکل بھی ہوتی ہے مگر ساتھ ساتھ آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے اوپر ملبہ ڈال دیتے ہیں نا. آپ ذمہ داری جو ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو آپشن کوئی نہیں تھا، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، آئی ایم ایف یہ کنڈیشنز ہیں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور وسائل نہیں ہوتے ہیں، جب آپ جو ہے ایک کرائسس میں شکار ہوتے ہیں تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. تو جب آپ جو لینڈر ہوتا ہے تو جب وہ جو مرضی کنڈیشنز لگائے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ بعض چیزیں، بعض ریفارم خود ہمیں اپنے لیے جو ہے ضرورت پڑتی ہے. یہی ہوتا تھا کہ آپ آئی ایم ایف میں گئے، ماضی میں یہی ہوا نا کہ آپ کو اسپیس مل گئی، آپ کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی، آپ نے اس وقت تک تو جو ہے کچھ ریفارم کرنا شروع کیا جب تک کہ وہ پروگرام چلتا رہا، اور جیسے پروگرام بند ہوا آپ واپس وہیں کے وہیں آ گئے. تو پاکستان کی جو ایک کہانی ہے جس کو کہتے ہیں ٹریجک اسٹوری اکانومی کے بارے میں، وہ یہ تھے کہ آپ ویشس سائیکل پہ گھومتے رہیں اور ہر کرائسس جو ہے اس سے زیادہ شدید ہوتا رہا ہے جو کہ پہلے تھا. اب دیکھیں مثلا 2013 میں جب ہم گئے آئی ایم ایف کے پاس تو مقصد کیا تھا؟
मकसद ये था कि आप स्पेस लें, लेकिन उस स्पेस में हमने उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। देखिए ये तो हमने प्रोग्राम मुकम्मल किया था IMF का, मुकम्मल किया, हम उससे निकले, मगर वो इतनी आर्टिफिशियल जो भी स्पर्ट थी इकोनॉमी की कि वो मतलब कि कोलैप्स कर गई है इकोनॉमी। लेकिन आरफा उन प्रोग्राम्स के साथ जो कंडीशंस थी हमने उनको फुलफिल नहीं किया, हमने अपने लायबिलिटीज़ को नहीं ख़त्म किया। PIA हम अभी तक चला रहे हैं, स्टील मिल का बोझ हमारे सर के अभी वो है। इस तरह कई नंबर ऑफ आप इदारों के नाम लें कि जो लायबिलिटीज़ के तौर पे अभी तक चल रहे हैं। ये ज़रूर आप ठीक कह रहे हैं कि जब प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जॉब्स क्रिएशन नहीं होती। और खान साहब का तो सबसे बड़ा वादा ये है कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो उनको लगता है कि अगर दोस्त ममालिक हमें मदद देते हैं जिनके साथ कंडीशंस नहीं हैं, तो फिर एक मिनिमम प्रोग्राम जाएंगे, मिनिमम प्रोग्राम के लिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हमें वो कंडीशंस नहीं लेनी पड़ेंगी, हमारे लिए फिर एक स्पेस बनेगी जिसके अंदर हम डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली वो रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, टैक्स डेट को बढ़ाना होगा, बेस को बढ़ाना होगा, और दीगर इश्यूज को आपने एड्रेस करना होगा। उससे ज्यादा जरूरी जो आपने बात की है कि जब तक वो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो जितनी जो हैमरेज कर रही हैं इस वक्त, सबसे बड़ा मसला तो वो है। और उस पे बाय द वे PTI की पॉलिसी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की नहीं है, व्हिच इज व्हाट इज ऑफ कंसर्न। जो नजर आ रहा है ना इस हुकूमत के साथ खास तौर पे कि इससे इतना सा नहीं है IMF का मसला ये स्ट्रक्चर, ये उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं जो कि रिफॉर्म्स करने हैं। जी बिल्कुल, इवेंचुअली यही इशू है कि बात ये नहीं है कि हम IMF के पास जाते हैं और हमें कितनी उनके वो हमारे ऊपर कंडीशंस इम्पोज करते हैं। देखने की बात ये है कि PTI की पॉलिटिकल विल जो है वो कितनी स्ट्रांग है कि वो जो रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है वो करते हैं और उन पे डिलीवर करते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि आप फोन ना उठाएं, आप जो है वो हीरो बन जाएंगे, इससे तो मुल्क में क्योस आ जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो IG को भी सस्पेंड नहीं कर सकता और लेजिटिमेट शिकायत के ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा है। फिर हम अपने 4 ब्यूरोक्रेट्स ऊपर लगा देते हैं, 4 ब्यूरोक्रेट्स नीचे लगा देते हैं, उन्हें से जरिए हुकूमत चला लिया करें। जी जाहिद साहब, सो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर फोन ही नहीं उठाएगा ब्यूरोक्रेट तो फिर क्या फायदा इलेक्शंस करवाने का। देखिए मतलब कि इस पे अब कोई रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन ये है कि ये मुझे याद है कि PTI जो है जो अपने जो कहती रही है रेटरिक तो उसकी रही थी, उसी का अब जो है उसको इट इज कमिंग बैक टू हाउंड देम। देखिए एक बात, वेरी पोलाइट वे ऑफ पुटिंग इट, यू कुड हैव पुट इट मोर रूडली। हाँ, मतलब ये था कि जो है ये बात सही है कि जो हम पहले भी कहते रहे हैं पिछले कई सालों से, बल्कि 2008 से देखा जाए तो एक मुस्तकिल एक तसादुम की कैफियत जुडिशरी, ओवर एक्टिव जुडिशरी और एक एग्जेक्टिव के दरमियान रही थी थ्रू आउट। अगर आप पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत के दौरान देखें तो उनको यही चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ पे वजीर कहते थे हम किस तरह से हुकूमत चलाएं, क्योंकि हम तो ना तबादले भी नहीं कर सकते हैं, हम ना ही जो कर सकते। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो हैं गलत फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जेक्टिव होती है। यहाँ पे फिर मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक हद तक हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ जितना पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुआ था। लेकिन एक और बात भी आती है कि आपको याद होगा AD ख्वाजा एक होते थे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं क्या सिंध के जो, और वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने भी तकरीबन यही प्ली ली थी कि भाई हमसे बात नहीं सुनता है तो हम उसको हटाते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले से वो 3 साल तक अपने ओहदे पे बरकरार रहे। अब मसला ये कि एक मिसालें भी कायम कर दी हमने। ये हकीकत है कि जो है ये क्योंकि PMLN और PTI की हुकूमत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि PMLN जो है बहुत अरसे तक इक़्तिदार में रही थी, वो ब्यूरोक्रेसी को चलाना जानती थी, उससे डील करना जानती थी। अब ये नई हुकूमत आई है, ठीक है KP में भी हुकूमत रही थी, लेकिन KP और पंजाब का कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रा उनको अब जो है वो लग रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, फिर कहना पड़ता है मुझे कि चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश ये है कि कम से कम एग्जेक्टिव के तमाम इख्तियारात ख़त्म ना कर लें, ना सल्व कर लें। लेकिन नहीं, ये मेरे ख्याल में शिराज साहब ये तो एक वो ऐसी कहानी है कि जिसमें समझ नहीं आता कि आप किसको डिफेंड करें और किसको ना डिफेंड करें। कि सही है चीफ जस्टिस साहब को भी हम ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि उनको कितना इंटरवीन करना चाहिए या नहीं, मगर जिस तरीके से हटाया गया, क्या आपके ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब की एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी है उसके बारे में
کہ انٹیریئر منسٹری کا پورٹ فولیو ہے وزیر اعظم کے پاس ہے, وہ بات نہیں سن رہے تھے؟ نہیں, وہ میرا خیال میں اگر وہ کہیں کہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر وہ ہٹایا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہٹا سکتے ہیں, لیکن جو وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں میرا خیال میں یہ کہہ دینا ہے کہ وفاقی وزیر کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے, میرا خیال میں یہ کوئی اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے. یہ کوئی ویلڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جس بنیاد پہ ایک آئی جی کو آپ ہٹا دیں. دوسرا وہ وجوہات بتا رہے ہیں جی ان کے خلاف تو شکایات پہلے سے آ رہی تھی. بھائی پہلے سے شکایت آ رہی تھی تو آپ اعظم سوادی صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ کال کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم آئی جی کو ہٹا دیں گے. اور اتنے سادہ نہیں ہے فواد چودھری صاحب, یہ فیض آباد سے پرلی طرف راولپنڈی کا شہر ہے, اتنا ہی بڑا, اس سے بڑا شہر ہے. کیا وہاں ڈاکے چوریاں, وہاں پہ لوگوں سے گاڑیاں نہیں چھینی جا رہی؟ کیا وہاں پہ منشیات نہیں بک رہی؟ ایک ریزن آپ نے یہ بھی دیا ہے کہ اسکول کالجز کے اندر باقی یہاں پہ شیشہ منشیات بک رہی ہیں. میں آپ کو راولپنڈی میں لے جاتا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ کھلے عام منشیات بک رہے ہیں. فواد صاحب میرے ساتھ آپ چلے, تو کیا وہاں کے سی سی پی او کو, وہاں کے ڈی پی او کو آپ نے ہٹایا ہے؟ پاک پتن کے معاملے بھی آپ نے کہا جن کو ہٹایا تو ہم نے ان کے بارے میں پہلے بھی شکایات تھیں, اب ایک شکایت اور ہے تو ہم نے ہٹا دیا. آئی جی پنجاب کے بارے میں بھی آپ کا یہی ایک ایکسکیوز تھا یا آپ کا یہی ریزن آپ دے رہے تھے, اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی بٹ ایک کال گئی اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی عارفہ کہ وہ فواد چودھری صاحب کے جو 2 ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے پیچھے عدلیہ بھی کھڑی ہے اور فوج بھی کھڑی ہے, آج وہ عدلیہ سے گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں. فوج تو کھڑی ہوئی شاید, عدلیہ سے گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں سر. انہوں نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر ایک آئی جی کو نہیں ہٹا سکتا تو پھر بہتر الیکشن نہ کروائیں, کوئی اور ملک چلا لے. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو کسی زمانے میں جنرل مشرف نے دیے تھے 3 نومبر کے ایمرجنسی سے پہلے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا حکومت معطل ہو کے رہ گئی ہے, سارے معاملات عدلیہ خود دیکھ رہی ہے. تو لگتا ہی ہے ہر حکومت ہماری کہانی جو ہے 15-20 سال سے چل رہی ہے. obviously بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایسے پرابلمز ہوتے ہیں, بٹ ایک ڈیو پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو ہٹانے کا. پہلے ان کو بلاتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں, آپ شکایت کرتے ہیں, کوئی شو کاز نوٹس جو سو دیر از اے پروسیس ٹو ڈو اٹ. جو اس میں شرازی صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ٹائمنگ, کہ وہ پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیئر ٹیکر کے زمانے سے تھے اور ہمیں پرابلمز تھے. اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ڈیو, دیکھیں آپ کے کورٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا ہے تو اس کی کوئی قانونی جواز بنتا ہے, اور یہ پہلے بھی ایسے فیصلے ہو چکے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ڈیفائی کرو تو وہ اس کی نوعیت بہت تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ سمپل بالکل بات نہیں, ہم بات صرف اس پہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اگر کسی بھی بیوروکریٹ سے کوئی پرابلم ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بات نہیں مان رہے اور ان کو ہٹانا ہے, تو اگر وہ ایک ڈیو پروسیس فالو کر کے ہٹائیں تو شاید بہتر رہے گا اور وہ کنٹروورسیز میں کم پھنسیں گے, رادر دین کہ وہ جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ ایک فون کال نہیں لیا اور پھر ہٹا دیا اور بعد میں پھر وہ صفائیاں دیتے ہیں, تو مسئلہ اس سے پیدا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی جو آج فیصلہ ہوا ہے پارلیمنٹری میٹنگ کے بعد اے پی سی میں نواز شریف کے نہ جانے کا. نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ اب اتنی ہی رہ گئی ہے کہ وہ دوسروں کو ملنے پارلیمنٹ آ سکتے ہیں. عملی طور پہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے اے پی سی کیوں ہو رہی ہے؟ این آر او کے لیے نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے ہیں نہ رو, وہ کہہ رہے ہیں این آر او. جی زاہد صاحب, تو فائنلی آج نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی میں نہیں جائیں گے. چلیے, مولانا فضل الرحمان کی پہلی کامیابی یہ ہے, پہلی کامیابی سے مطلب یہ وفد جائے گا, وفد جائے گا, وفد جائے گا. نہیں, وفد تو ہمیں ہمیشہ ہی معلوم تھا کہ جائے گا. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ساری اور کوششیں کی تھی جس میں کبھی وہ خود بھی کینڈیڈیٹ بن کے آ جاتے تھے, پیغام رسانی کرتے تھے, لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر کم ہوتا چلا جا رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے جو ہے ان کے وہ ایک شکایت کرتے تھے کہ بھائی مولانا صاحب پہ کس طرح سے اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن مولانا صاحب کو داد دینی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اکٹھا کر لیا ہے. لیکن اب بات یہ کہ اے پی سی تو ہو جائے گی, جیسے ہم کل بات کرے تھے اے پی سی کس لیے. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ What is the point of the APC? اب جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ ریزولوشن پاس کریں گے کہ حکومت نہیں چل سکتی. ریزولوشن تو پاس کر سکتے ہیں کسی کے مطابق بھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کا محور کیا ہے. لیکن اس میں مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ
ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، کیونکہ وہ تو ایک لحاظ سے اکٹھا کرنے کی ضرورت میں ہے تاکہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے کہیں سے بھی. خیر، لیکن یہ تھا کہ اس دفعہ بڑی مشکل سے جو ہے نواز شریف صاحب نے میرا خیال طے کیا کہ ان کی پارٹی کم از کم جائے گی. لیکن پارٹی گئی بھی تو بات وہی آتی کہ دونوں کے درمیان پیپلز پارٹی اور جو ہے پی ایم ایل این کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس چیز پہ متفق بھی ہو جائیں گے. مگر اس سے پہلے شیراز صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ناؤ دیٹ نواز شریف صاحب از ناٹ گوئنگ تو کیا آصف علی زرداری صاحب جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال میں دیکھا جائے تو آصف علی زرداری صاحب کی ضرورت تھی اے پی سی، وہی چاہ رہے تھے کہ اے پی سی ہونی چاہیے، اور پھر نون لیگ بہت بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور جب ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور شاید ہم وہ جو ہمارے خلاف ایک اگریسو کمپین چل رہی ہے احتساب کے نام پہ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. تو میرا خیال میں زرداری صاحب تو چاہ رہے تھے کہ اس میں جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو بار بار کہا ہے، پھر خود بھی لاہور گئے ہیں، مولانا صاحب کو بھی رائے منٹ بھیجا ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھے بھی رہے ہیں. لیکن نون لیگ کو لگتا یہ ہے کہ اس اے پی سی کے نتیجے میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، رادر وہ کچھ اہم پلیئرز کو ناراض کر دیں گے. تو میرا خیال میں ان کی جو اپنی بیٹھک ہوئی ہے اس میں کانسنسس کے ساتھ یہ وائس آئی ہے کہ اس اے پی سی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات مسائل بڑھ سکتے ہیں، یہ ایک فضول کی ایکسرسائز ہوگی، اس کا بینیفیشری تو کوئی اور ہو سکتا ہے جو کہ زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب تو نہیں ہو سکتے، تو بینیفیشری کوئی اور ہوگا، اور ہم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کے کیوں جائیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایک وفد بھجوائیں ضرور، ایک اچھا میسج چلا جائے کہ ہاں بالکل ہم اس پروسیس سے باہر نہیں رہنا چاہتے، بٹ یہ اسٹرانگ میسج نہیں دینا چاہتے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب بیچارے تو آ نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ جو شیرازی صاحب بات کریں زاہد صاحب، اس سے تو پھر یہی کنکلوژن ڈرا ہوتی ہے کہ پھر پارٹی کے اور شہباز شریف کے بیانیے پہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں. کسی زمانے میں ہم کہتے تھے نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور پارٹی ان کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہے. ناؤ اٹ سیمز ایز اف اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. لیکن پہلے جو بات کر رہے تھے کہ یہ اے پی سی بلائی گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو پہلے نہیں کر رہے تھے، تو اب اس کے بعد جو ہے میرے خیال پی ایم ایل این کے اندر یہ بات تو ہوگی کہ جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا یا جیل میں تھے تو انہوں نے تو خوشی منا رہے تھے ایک لحاظ سے، اور کہتے تھے قانون کی حکمرانی ہو گئی ہے. نہیں، نواز شریف صاحب نے تو شاید مولانا صاحب سے یہ گلہ بھی کیا کہ جب میں جیل گیا تھا یا میری بیٹی جیل گئی تھی تو تب تو آپ نے اے پی سی نہیں کی. ہاں بالکل، آپ کی بات ہے. دیکھیں یہ ایک پریشر تو ہوگا، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ خود اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور جائز تنقید کرتے ہیں کہ ان سے چل نہیں رہا ہے معاملہ، تو وہ خود بھی اپنے لیے حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی جو ہے ان کے سامنے بھی کوئی واضح لائے عمل نہیں ہے. لائے عمل سے مطلب یہ ہے کہ اے پی سی بلوا لیں، آپ 5 اور اے پی سی بلوا لیں. مقصد کیا ہے سیاسی طور پہ آپ کے؟ خواجہ آصف صاحب کا انٹرسٹنگ بیان، اس نے کہا جی اہم قومی امور کے اوپر مل کر ساتھ چلا جائے گا، اسی اے پی سی کا ایجنڈا یہ ہے. تو کون سے اہم قومی امور ہیں جس کے اوپر حکومت تو نہیں چل رہی بٹ اپوزیشن چلنا چاہ رہی ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں نا کہ آپ اس اے پی سی سے کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اور دیکھیں یہ جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ obviously وہ حکومت کو پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں حکومت کے اوپر، بیکاز زرداری صاحب کو اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ ان کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. مگر پھر وہی بات ہوگی کہ سب سے پہلے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا پی ٹی آئی سچ مچ اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو کنٹرول کر رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ہم آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ملک میں کوئی بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ عمران خان، ان کو تو میسیجنگ ہو رہی ہے نا، انفیکٹ ان کو تو ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں زہر صاحب کی بات کاٹتے ہوئے، اس سے پہلے بھی لگا یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کہیں اکٹھی تھیں، بٹ نون لیگ کو لگتا ہے کہ الیکشن 25 جولائی کے بعد ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اور عارفہ آپ خود کہتے رہتی ہے کہ کیک میں سے پیپلز پارٹی کو تو حصہ ملا نا، باہر بڑا اچھا حصہ ملا ہے، سینٹ کے اندر حکومت ملی ہے، اور پھر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اب بھی جو ایک جوائنٹ وینچر ہوگا اس میں سے پھر ڈیل کر جائے گا کوئی اور، ہم پھر مار کھا رہے ہوں گے. یہ ایسی دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے احتساب پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ سارا زور لگا کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ احتساب کروا رہے ہیں. مطلب ان کو تو بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں نا جو ہے. اچھا لیکن یہ کہ اس میں بدنام زیادہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن جو بڑکیں ماری جاتی ہیں تو اس میں پھر یہی نتیجہ آتا ہے کہ جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو خود اپنے لیے زیادہ وہ
کہہ رہے، کیونکہ تنقید تو ہوگی پھر جب آپ اس قسم کے جو ہم پہلے 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کا جس طریقہ کار ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک وچ ہنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ احتساب کا عمل تو نہیں ہے، کچھ اور ہو رہا ہے یہ تو، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کا پورا مقصد میسج کسی اور کو بھیجنا ہے، پی ٹی آئی کو نہیں بھیجنا ہے۔ اچھا میں ذرا ایک تھوڑا سا ڈیٹور لے کے آپ سے دونوں سے بلکہ سوال کرتی ہوں، سوال ایک ہی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو پینما کے تھرو شروع ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے بہت دفعہ یہ ڈسکشن کی کہ اس پروسیس کی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ اور پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں ایک فرق آ گیا تھا، وہ بہت واضح نہیں ہو پایا مگر وہ ہمیں ایک نظر آتا تھا کہ پارٹی شاید اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے جو سٹینڈ نواز شریف صاحب لے رہے ہیں۔ کیا زرداری صاحب اور پی 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 میں بھی ایسی ایک ڈسٹنس یا ڈائیورجنس آ سکے گی؟ کیونکہ دیکھیں پی 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 کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو پی ایم ایل این کے پاس نہیں تھی، اور وہ ہے بلاول بھٹو۔ دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر شور مچا رہے تھے جس سے پارٹی تھوڑی اگر گھبرا بھی رہی تھی تو بھائی ووٹ نواز شریف صاحب کا تھا، ادھر تو ووٹ والا کوئی اور ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں بلاول بھٹو صاحب تو ایکچولی شہباز شریف سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ووٹ بھٹو کا ہے نا، وہاں تو ووٹ نواز شریف صاحب کا تھا۔ کہ جو شہباز شریف صاحب خود بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے اور وہ بھائی ہیں، لیکن میرے خیال بلاول کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی وہ کر سکے۔ کارروائی کی بات نہیں ہے، میں صرف یہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کے کیا خیال، مطلب کہ مے بی کہ پی 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 کے اندر کہیں یہ شور تو نہیں ہو سکتا بٹ مرمرنگز شروع ہو جائیں کہ یار یہ ہم کہاں مصیبت میں پوری پارٹی پھنس رہی ہے۔ جواب دیتا ہوں، مرمرنگ کیا اندر بہت بھی ہے، لوگ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں کہ جو غلط کام ہوئے ہیں اس کے متعلق بہت یعنی واضح طریقے سے بات بھی کرتے ہیں۔ صحیح ہے، جو نیگیٹو پرسیپشن بنی پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار زرداری صاحب ہیں۔ ایک مماثلت ضرور ہے کہ زرداری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بولتے رہے ہیں، نواز شریف بھی بولتے رہے ہیں، لیکن نہ شہباز شریف کو بھی بولے نہ بلاول بھٹو بھی تک بولے ہیں، تو کم از کم یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ارے وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر تو کہتے ہیں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ فائنلی کیا اچیو کرتی ہے اور کیا زرداری صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ Now we'll be back after a short break. جی زاہد صاحب، سو اب فائنلی پی ٹی آئی نے یہ آفیشلی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فخر امام صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنائیں گے اور وہ شہباز شریف صاحب کو یہ پوسٹ نہیں دیں گے۔ دیکھیں پہلے بھی بات کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک لحاظ سے روایت رہی ہے، کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ اس کا چیئرمین ہوگا اکاؤنٹیبلٹی اس کا کمیٹی کا، تو وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کام جو ہے گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ کس کو چنتی ہے کسی کو نہیں چنتی۔ ان کی بات میں شاید کوئی اس پہ وزن ہو سکتا ہے کہ جو ہے خود جب اگر شہباز شریف صاحب جیل میں ہوں گے اور نیب کے کیس ہوں گے تو ایک استدلال بنتا ہے، لیکن تو بھی اس کو جو ہے ان کے سامنے چھوڑ دینا چاہیے تھا اپوزیشن کے کہ کس کو چوز کرتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا، میرا فواد چودھری صاحب اتنا بولتے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کسی چیز پہ، انہوں نے کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی صاف آدمی ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ بہت بڑا بیانیہ ہے، تو اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے اس چیز کو لے لیا پھر کہیں گے کہ اب اگر شہباز شریف صاحب کا دیکھیں نا، ایک وہ تو تھوڑا سا ویلڈ کیس ہے بھی صحیح کہ وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں، ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، تو اگر پی ٹی آئی کو یہی کنسیڈریشن تھی تو تھوڑی جنراسٹی دکھا کے وہ پی ایم ایل این کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی جی یہ تو بہت ہی برا لگے گا، آپ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں، مگر انہوں نے تو جیسے کہتے ہیں نا ایک بہت ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ اپنایا کہ انہوں نے کہا نہیں جی ان کو تو دینی نہیں ہے، یہ نامینیشن ہے، بات ختم ہوئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو زاہد صاحب بات کریں کہ اچھی پارلیمانی روایت آپ نے قائم کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں
चौधरी साहब के बारे में तो कहा जाता है कि एक अच्छा पीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, बड़े अच्छे क्वेश्चन रेज किए, रिकवरीज की। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का जब एहतसाब करना होता है तो अपोजिशन नहीं करना होता है, तो मेरे ख्याल में आपको वहाँ पे उन्हें बिठाना चाहिए था। फिर ये है कि पीएससी के अंदर आपके लोग भी तो होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे अपोजिशन के लोग बैठे होंगे। अगर पीएससी के चेयरमैन साहब कुछ नहीं करते तो आपके पास तो बड़ा अच्छा मौका होगा, आप उनको ब्लेम करें और कहें कि जी पर्दा डाल रहे हैं। फिर रह के मामला कि आपने माजी का एहतसाब करना है। भी इस वक्त आप हुकूमत में हैं, तमाम फाइल्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तमाम रिकॉर्ड आपके पास है, आपके मेंबर उठा के पीएससी में लेके जाएं, चेयरमैन ना उठाए तो फिर जाके पब्लिक के लिए आप उनको क्रिटिसाइज करें। तो बजाय ये कि आप ये कह रहे हैं कि दूध के रखवाली पे बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता, और फिर ये पोजीशन के अंदर कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है, क्या बिल्ले नहीं है तो पता नहीं कितना दूध पी के आए सर, वो तो एक और कहानी है ना। देखिए और इशू ये है कि अगेन एज आई सेड, मेरे लिए इतना बड़ा इशू ये नहीं है जो छोटा फैसला हुआ है उसकी जो रैमिफिकेशंस हैं, बिकॉज जो अब तक खबरें आ रही थी उनमें ये बात बार बार आ रही थी कि असद कैसर साहब चाहते थे कि पीएससी की चेयरमैनशिप पीएमएलएन को दी जाए क्योंकि उन्होंने हाउस चलाना है, तो वो ऑब्वियसली गुडविल जेस्चर्स चाहते हैं, यू नो, ताकि कोऑपरेशन का एक माहौल बन सके, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर बहुत शोरो गुल होगा तो बहुत वो भी मसला होगा। तो पीटीआई सीम्स टू बी इन दिस मूड कि हर किसी से लड़ाई कर ले। ये सारे फ्रंट एक तो हम अभी देख रहे हैं कि उनकी अब जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कुछ शुरू हो गया, मामला हो गए। उसके बाद आपसे हुकूमत में चलने के नहीं चल रही, एक लिहाज से कहा जाए आपको एक तजुर्बा नहीं है। दूसरी बात ये है कि फिर आपने हर किस्म का महाज खोल लिया, आप ऐसा लगता है कि हर तरफ लड़ाई कर रहे हैं, और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं है। जब हम बात करते हैं माशियात की, जब मैं इससे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ तो मैंने एक पेपर पढ़ा था जिसमें खासे सीनियर इकॉनमिस्ट शामिल थे, उन्होंने किया था कि इस वक्त माशी सूरत हाल को बेहतर बचाने के लिए अगर आप इसको हुकूमत किसी इस्लाहात पे काम करना चाहती है तो सबसे पहले जो है कन्फ्रंटेशन, सियासी कन्फ्रंटेशन, उसको कम करे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो ये होता है कि जो है हर रोज़ कोई तकरीर में जो है वो कोई भी अगर बेचारा सोया भी हो अकेले है जो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, उसको भी आप बेदार के ठुड्डा मार के जगाते हैं सर, ठुड्डा मार के जगा रहे हैं। हमसे भी पीएमएलएन वाले तो कितने टेम हो गए थे पार्लियामेंट में पहले एक दो सेशंस के बाद। थोड़ी सी फैक्ट्स की बात करें तो 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले जो 65 मैंने इस वक्त पीटीआई के है ना, तो ये नून लीग का हिस्सा थे। तो ऐसा ना करें आप कि सारे के सारे लोग जो लाइन के उस तरफ बैठे उनमें से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको ये ओहदा दिया जाए। तो 65 लोग तो आपके पास वो आए हैं जो 2013 से 2018 तक नून लीग का हिस्सा रहे हैं। भाई अब आप क्या में नहीं है, तो ऐसा ना करें कि आप कन्फ्रंटेशन में जाएं फिर एक सियासी माहौल को खराब करें। बिल्कुल, बात सिर्फ पीएससी की चेयरमैनशिप की नहीं है, बात जो है वो ये है कि पीटीआई इस वक्त कितने महाज खोलेगी और वो कितनी अग्रेशन जो है वो पॉलिटिकल सीन पे बर्दाश्त कर सकेगी फॉर एन इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट। इमरान खान साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल।